بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ. آج ہم لوگ لیسن نمبر 9 دا فولش کویک کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 112 لیسن نمبر 9 دا فولش کویک. فولش کہتے ہیں احمق کو، کویک طبیب. فوک ٹیل، فوک لوک ٹیل کہانی. لوک کہانی کہتے ہیں ایسی کہانی جو کہ اکثر بڑے اپنے چھوٹوں کو بنا بنا کے سناتے ہیں. ون ایوننگ ایز دا سن واز سیٹنگ، ایک رات، ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا. ایوننگ کہتے ہیں شام کو، سیٹ کہتے ہیں غروب ہونا. سم ٹریولرز، کچھ مسافر، اسٹیڈ ٹھہرے، ٹو ریسٹ آرام کرنے کے لیے، انڈر نیچے، ایک کلمپ جھنڈ کے، آف ٹریز درخت کے، اینڈ لوزنگ دیئر کیملز، اپنے اونٹ کھلے چھوڑ کر، سیٹ دیم ٹو گریز، انہیں چرنے دیا. ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، کچھ مسافر درختوں کے جھنڈ کے نیچے آرام کے لیے رکے اور اپنے اونٹ چرنے کے لیے کھلے چھوڑ دیے. اٹ ہیپنڈ، ایسا ہوا، دیٹ کہ ون آف دا اینیملز، جانوروں میں سے ایک، انٹرڈ، داخل ہو گیا، اے میلن فیلڈ، ایک خربوزے کے کھیت میں. میلن کہتے ہیں خربوزہ، فیلڈ کہتے ہیں کھیت. اینڈ اور، دیٹ کہ، اے میلن، ایک خربوزہ، اسٹرک، پھنس گیا، ان اٹس تھروٹ، اس کے گلے میں. ایسا ہوا کہ اونٹوں میں سے ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا اور ایک خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا. دا آنر، مالک، سیئنگ دس، یہ دیکھتے ہوئے، اینڈ فیئرنگ، اور ڈرتے ہوئے، ٹو لوز دا اینیمل، جانور کے کھو جانے سے، ٹائڈ، باندھا، اے بلینکٹ، ایک کمبل، راؤنڈ، ارد گرد، اٹس تھروٹ، اس کے گلے کے، اینڈ اور، دین، تب، اسٹرک، چوٹ لگائی، دا پلیس، جگہ کو، ود دا گریٹسٹ وائلنس، بہت زیادہ زور سے. گریٹسٹ بہت زیادہ، وائلنس زور. یہ دیکھ کر جانور کے ضائع ہو جانے کے خوف سے مالک نے اس کے گلے کے گرد ایک کمبل لپیٹا اور پورے زور سے اس جگہ پر چوٹ لگائی. انسٹنٹلی، فوراً، دا میلن، خربوزہ، بروک، ٹوٹ گیا، ان دا تھروٹ، گلے میں، آف دا کیمل، اونٹ کے، اینڈ اور، اٹ واز دین، اور یہ تھا تب، ایزیلی، آسانی سے، سویلوڈ، نگل لیا گیا. فوراً ہی خربوزہ اونٹ کے گلے میں ٹوٹ گیا اور تب آسانی سے نگل لیا گیا. اے سرٹن مین، ایک خاص آدمی، ہو جو، ہیڈ جسٹ کم اپ، ابھی ابھی آیا تھا، لکنگ آن، دیکھ رہا تھا، اینڈ آبزرونگ دس پروسیڈنگ، اور یہ کاروائی دیکھتے ہوئی. آبزرو کہتے ہیں مشاہدہ کرنا، پروسیڈنگ کہتے ہیں کاروائی. شولڈرڈ، کندھے پر لٹکایا، ہز بنڈل، اپنا تھیلا، اینڈ اور، گوئنگ ٹو نیکسٹ ولیج، اگلے گاؤں کو جاتے ہوئے، پریٹینڈڈ، ظاہر کیا،
جھوٹ موٹ سے ظاہر کیا. پریٹینڈ ہوتا ہے بہانہ بنانا, تو پریٹینڈڈ ظاہر کیا دیٹ کہ ہی واز اے ڈاکٹر, وہ ایک ڈاکٹر ہے. ایک آدمی جو ابھی پہنچا تھا دیکھتا رہا. یہ ساری کاروائی دیکھ کر اپنا بیگ کاندھے پر رکھا اور اگلے گاؤں میں جا کر اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر ظاہر کیا. بٹ لیکن وٹ کین یو کیور, تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو؟ کیور کہتے ہیں علاج کرنا. آسکڈ, پوچھا, دا ولیجرز, دیہاتیوں نے. لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو؟ دیہاتیوں نے پوچھا. آئی کین کیور, میں علاج کر سکتا ہوں, دا گوائٹر, گلہڑ کا. گلہڑ کہتے ہیں ایک بیماری جس میں گلے کے غدود پھول جاتے ہیں اور گلے کے اوپر ایک بہت بڑا پھولا ہوا حصہ نمودار ہو جاتا ہے. آنسر دا کویک, کویک نے جواب دیا, طبیب نے جواب دیا. این اولڈ وومین, ایک بڑی عورت, whose throat, جس کا گلا, was swollen, پھولا ہوا تھا, to a frightful size, ایک خوفناک حد تک, exclaimed, بولی, oh my son, اے میرے بیٹے, if you would only cure my goiter, اگر تم صرف میرے گلہڑ کا علاج کر دو, I would bless you, میں تمہیں دعاؤں دیں گی, forevermore, ہمیشہ ہمیشہ. ایک بڑی عورت جس کا گلا خوفناک حد تک پھولا ہوا تھا بولی, اے میرے بیٹے, اگر تم صرف میرے گلہڑ کا علاج کر دو, میں تمہیں ہمیشہ دعائیں دیتی رہوں گی. Certainly, یقیناً. Answered the man, آدمی نے جواب دیا. Here, اچھا, ادھر. Bring me a blanket, مجھے دو ایک کمبل, and a good sized mallet, ایک اچھے سائز کا ایک بڑا سا mallet کہتے ہیں لمبا سا ڈنڈا, بالکل اس طرح کا جس طرح سے چھوڑو. As soon as, جو ہی, they were brought, وہ لائے گئے, he tied up, اس نے باندھا, the woman's throat, عورت کا گلا, and struck, اور چوٹ لگائی, the swollen part, پھولے ہوئے حصے کو, with so much force, اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ, that کہ the poor, غریب, بیچاری, old, بڑی, creature, مخلوق, instantly, فوراً ہی, expired, ضائع ہو گئی, مر گئی. جو ہی وہ لائے گئے, اس نے عورت کا گلا باندھا اور پھولے ہوئے حصے پر اتنی زور سے چوٹ لگائی کہ بڑی عورت فوراً ہی مر گئی. cried the people, لوگ چلائے. this fellow, یہ شخص, is a villain, ایک بدماش ہے. so they seized him, پس انہوں نے اسے پکڑ لیا. سیز کہتے ہیں گرفتار کر لینا, پکڑ لینا. being minded, یہ سوچ کر, to carry him, اسے لے جانے کا, before the king, بادشاہ کے سامنے. one of them, ان میں سے ایک, however, تاہم, said, کہا, ان میں سے ایک نے تاہم کہا, she was a very old woman, وہ ایک بہت ہی بڑی عورت تھی, who must have died, جس کو لازماً مر جانا تھا, shortly, جلد ہی, in any case, ہر صورت میں. let us therefore, اس لیے, آؤ, compel, مجبور کریں, the wretch, اس بدنصیب کو, منحوس کو, to dig, کھودنے کے لیے, ہر grave, اس کی قبر.
اینڈ دین اور تب وی کین بیٹ ہم ہم اسے ماریں گے اینڈ لیٹ ہم گو اور اسے جانے دیں گے. ان میں سے ایک نے کہا وہ ایک بہت بڑی عورت تھی جس کو ہر حال میں جلد ہی مر جانا تھا. چلو اس منحوس کو مجبور کرو کہ وہ اس کی قبر کھودے اور تب ہم اس کی پٹائی کر کے اسے چھوڑ دیں گے. سو دے ٹک ہم بس وہ اسے لے گئے اینڈ سیٹ ہم ٹو ورک اور اسے کام پر لگا دیا. بٹ لیکن دا گراؤنڈ واز سو اسٹیف اینڈ ہارڈ زمین اتنی سخت تھی دیٹ کہ ہی میڈ بٹ سلو پروگرس اس نے کام کیا لیکن بہت ہی آہستہ آہستہ. اف یو ڈو ناٹ ڈگ اٹ اگر تم اسے نہیں کھودو گے سیڈ دے انہوں نے کہا بفور دا کنگ بادشاہ کے سامنے یو شیل گو تم جاؤ گے اینڈ دین اور تب یو ول بی ہینگڈ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. اگر تم نے اسے نہ کھودا انہوں نے کہا تم بادشاہ کے سامنے جاؤ گے پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. 10 اس طرح ایگزالٹڈ ہوتا ہے نصیحت حاصل کیا ہوا. دا انفارچونیٹ مین بدقسمت آدمی ان دا گریٹسٹ فیئر بہت زیادہ خوف میں لیبرڈ اوے مزدوری کرتا رہا ود آل ہز مائٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ. اینڈ اور ایٹ لاسٹ بالآخر وین دا ولیجرز سا جب دیہاتیوں نے دیکھا دیٹ کہ ہی ہیڈ فنشڈ وہ ختم کر چکا ہے ہز ٹاسک اپنا کام اینڈ بریڈ دا وکٹم اور دبا چکا ہے شکار کو آف ہز مسٹیکن ٹریٹمنٹ اپنے غلط علاج کے. دے بیٹ ہم انہوں نے اسے مارا ویل بہت زیادہ اینڈ لیٹ ہم گو اور اسے جانے دیا. اس طرح سخت خوف میں مبتلا بدقسمت آدمی نے اپنا پورا زور لگا کر محنت کی اور بالآخر جب دیہاتیوں نے دیکھا کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے اور اپنے غلط علاج کے شکار کو دفنا چکا ہے تو انہوں نے اسے خوب پیٹا اور اسے جانے دیا. ان انفلوئنسڈ کوئی اثر نہ لیتے ہوئے بائی دا سیویریٹی سختی سے آف ہز پنشمنٹ اس کی سزا کی. دا مین ماؤنٹیڈ ہز کیمل آدمی چڑھا اپنے اونٹ پر. ماؤنٹ ہوتا ہے چڑھنا, کیمل اونٹ. اینڈ وینٹ اور چلا گیا آن ٹو دا نیکسٹ ولیج اگلے گاؤں. اینڈ اگین اور دوبارہ گیو ہمسیلف آؤٹ ظاہر کیا اپنے آپ کو ایز اے گریٹ ڈاکٹر ایک بہت بڑا ڈاکٹر. اپنی سزا کی سختی کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے وہ شخص اپنے اونٹ پر چڑھا اور اگلے گاؤں چلا گیا اور دوبارہ اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کیا. اینڈ وٹ کین یو کیور اور تم کیا علاج کر سکتے ہو؟ سیڈ سم کچھ لوگوں نے کہا. آئی کین کیور گائٹر میں گلہڑ کا علاج کر سکتا ہوں. آنسرڈ ہی اس نے جواب دیا. دس ٹائم اس دفعہ اٹ واز این اولڈ مین یہ ایک بوڑھا آدمی تھا. ہو آفرڈ ہمسیلف جس نے اپنے آپ کو پیش کیا فار ٹریٹمنٹ علاج کے لیے. بٹ لیکن دا پریٹینڈیڈ ڈاکٹر سیڈ نقلی طبیب نے کہا لک ہے دیکھو گڈ پیپل اچھے لوگوں آئی شیل ڈو مائی بیسٹ میں اپنی پوری کوشش کروں گا ٹو کیور دس کیس اس بیماری کا علاج کرنے کی. بٹ ریممبر لیکن یاد رکھو اف آئی ایم سو انفارچونیٹ اگر میں اتنا ہی بدقسمت ہوں
as to kill him, کہ اسے قتل کر دوں. I am not to be compelled, مجھے مجبور نہیں کیا جائے گا. compel ہوتا ہے مجبور کرنا. to dig the man's grave, کہ میں آدمی کی قبر کھودوں. dig کھودنا, grave قبر. دیکھو اچھے لوگوں، میں اس بیماری کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر میں بدقسمتی سے اسے مار دوں تو مجھے اس کی قبر کھودنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. A pretty sort of doctor، ایک عجیب قسم کے ڈاکٹر. You must be، تم ہوگے لازماً. cried they، وہ چلائے. before you begin your treatment، اس سے پہلے کہ تم اپنی علاج کو شروع کرو. before میں نہ پہلے، begin شروع کرنا، treatment علاج. you are talking، تم باتیں کر رہے ہو. of digging کھودنے کی. the patient's grave، بیمار کی قبر. away with you، دفع ہو جاؤ. we shall have nothing to do with you، ہمیں تم سے کچھ نہیں کروانا ہے. تم عجیب قسم کے ڈاکٹر ہو، وہ چلائے. علاج شروع کرنے سے پہلے ہی تم مریض کی قبر کھودنے کی باتیں کر رہے ہو. دفع ہو جاؤ، ہمیں تم سے کچھ نہیں کروانا. تو یہاں تک آج کا لیسن. نیکسٹ انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے اور اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے. آپ ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیں. اللہ حافظ.